ایک اور جنگ چھڑ گئی، دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھنے لگی۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے 200 طیاروں نے ایران کے اندر 100 تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ، ایرانی آرمی چیف سمیت اہم کمانڈوز اور 6 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ حملوں میں ایران کی خواتین اور بچے بھی نشانہ بنے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں، جن میں ایران کی جوہری تنصیبات اور دیگر عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ تہران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی سمیت خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی موت کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایران کے 6 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر خاص کمانڈر علی شمخانی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں اس کے متعدد جوہری سائنسدان شہید ہوئے، جن میں عبدالحمید منوچہر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقہی، متبلی زادہ، محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا اور 100 سے زائد تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ موساد نے حملوں سے قبل ایران میں خفیہ طور پر کارروائیاں کی اور ایران کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کے مقامات کے قریب درست نشانہ لگانے والے ہتھیار نصب کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں تہران کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 شہری جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ ایرانی نیوز چینل پریس ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں کا نشانہ عام شہری علاقوں کو بنایا گیا، جہاں خواتین اور بچوں کی لاشیں دیکھی گئی ہیں۔ تباہ شدہ رہائشی عمارتوں کی تصاویر سرکاری ٹی وی اور عینی شاہدین کی رپورٹوں میں بھی نشر کی گئی ہیں۔ پریس ٹی وی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ویڈیوز میں اصفہان میں اسرائیلی میزائل حملے کے مناظر اور دھماکوں کے بعد اڑتے ہوئے دھوئیں کے بادل نمایاں طور پر دکھائے گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 سینئر جوہری سائنسدان مارے گئے، جن کی شناخت کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں ایک ڈاکٹر فریدون عباسی، جو ایٹمی توانائی ادارے کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں۔ یہ ادارہ ایران کی جوہری تنصیبات کا ذمہ دار ہے۔ یاد رہے کہ فریدون عباسی پر 2010 میں تہران کی ایک سڑک پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، جس میں وہ بچ گئے تھے۔ دوسرے سائنسدان محمد مہدی تہرانچی ہیں، جو تہران میں اسلامی آزادی یونیورسٹی کے صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ ایران پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ حملوں میں شامل نہیں ہے اور اس کی اولین ترجیح خطے میں موجود امریکی افواج کا تحفظ ہے، جبکہ امریکی صدر نے تسلیم کیا ہے اسرائیلی حملے کا علم تھا لیکن امریکی فوج شامل نہیں تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی کے منصوبے کا پہلے سے علم تھا۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کرے گا اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی راہ اپنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد عالمی سیاسی تجزیہ کاروں نے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی ٹی وی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے صورتحال کے باعث کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایران کے رہبر انقلاب آیت اللہ علی خامنائی نے صہیونی فضائیہ کے حملوں پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے تلخ اور دردناک تقدیر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اسلامی انقلاب کے رہبر آیت اللہ خامنائی نے آج صبح قوم سے خطاب میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر ہونے والے حملے کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا ہے۔
صہیونی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا اور مزید حملے اس سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوں گے۔ فوجی حکام کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے مزید 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جاری فضائی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد ایران سے درپیش خطرے کا خاتمہ ہے۔ حملے کا مقصد ایران کے اس خطرے کو پیچھے دھکیلنا ہے جو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ پھیلاؤ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے آج صبح 3 بجے سے شہریوں کے لیے ہوم فرنٹ کمانڈ گائیڈ لائنز میں تبدیلی کی گئی ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سرگرمیوں کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت میں ملک میں تمام تعلیمی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عوامی اجتماعات اور غیر ضروری دفاتر کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف بنیادی اور ضروری شعبے سرگرم رہیں گے۔ یروشلم میں رات 3 بجے کے قریب سائرن کی آوازوں اور موبائل فون الرٹس کے ذریعے شہریوں کو خطرے سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد خوف و خراش کی فضا پیدا ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے اسرائیل کے اوپر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے، جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر ایران میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ایران کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گھناؤنے حملے ناقابل قبول ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ سعودی عرب کے علاوہ عمان، اقوام متحدہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت دنیا کے کئی ممالک سراپا احتجاج ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل، ایران، عراق اور اردن کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق درجنوں کمرشل پروازوں کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ ایئر ویز، ایئر انڈیا، فلائی دبئی، ایمریٹس، قطر ایئر ویز جیسی بڑی ایئر لائنز نے اپنی کئی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ فلائی دبئی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عمان، بیروت، دمشق، ایران اور اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ ایئر انڈیا کی نیو یارک، لندن، وینکوور سے ایران کی طرف آنے والی پروازیں واپس بلا لی گئی ہیں۔ عراق کے سرکاری میڈیا کے مطابق تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ اردن نے بھی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے دوسری طرف اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ہر شہید کا بدلہ لیں گے۔